اور حرام تعلقات والے، اگر ایک گلستان ہوتے تو آپ پر بھی بہار آتی، عاشق پر بھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت ہوتی ہے، رسول اللہ سے عشق ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے تو کیسے بہار آ جاتی ہے۔ دیکھ رہے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بہار، باغ و بہار نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کا ذکر کر، اللہ پر عاشق ہے، رسول اللہ پر عاشق ہے، قرآن پر عاشق، کسی بھی مرشد پر عاشق ہے، سب اللہ کے راستے کی چیزیں ہیں تو بہار آ جاتی ہے۔ لیکن یہ کیسے گلستان ہے جس پر عاشق ہونے والے پہ خزاں آ جاتی ہے؟ اس کا چہرہ بتا دیتا کہ یار آج کل تجھے نیند صحیح نہیں آ رہی، آج کل جو تمہارے خولیہ ہو رہا ہے، آج کل تجھے تبخیر ہو رہی، ہزار بیماریاں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ اس کا چہرہ مورا بتا دیتا ہے، مرجھا جاتا ہے، وہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورتوں کو دیکھا، عشق کے چکر میں پڑے تو عقل بھی سلامت نہیں، شکل بھی سلامت نہیں رہی۔ تو یہ کیسا گلستان ہے بھی جس میں بہار کے بجائے خزاں آ گئی؟ تو معلوم ہے کہ یہ دیکھنے میں بہار ہے، حقیقت میں یہ خزاں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے، یہ بہار نہیں ہے۔ اگر بہار ہوتی تو تجھ پر بھی بہار آتی، عاشق پر بہار آنی، عاشق پر بہار نہیں آ رہی۔ مالک یہ خزاں ہے دراصل، اس لیے اس سے سخت بچنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے ہتھیاروں میں سب سے خطرناک ہتھیار یہ ناجائز تعلقات، حرام تعلقات، بہت خطرناک۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب شیطان ہر ہتھیار سے عاجز آ جاتا ہے تو پھر اس میں انوالو کرتا ہے، اس میں عشق میں، شوقی میں۔ کوئی اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، کسی بھی عمر کا ہو، ذلیل ہی کرنا مقصد ہے نا، جوان اس کو بھی، بڈھا اس کو بھی، سب کو ذلیل کرنا مقصد ہے تو ذلیل کر دیتا ہے وہ، بس ایسے ڈالتا ہے۔ زین لهم الشیطان واعمالهم، شیطان اعمال کو مزین کر دیتا ہے، نہ بھی حسین ہو تو حسین اس کو بنا دیتا ہے۔ بھئی دیکھو بیوٹی پارلر انسان بناتے ہیں، وہ کتنی حسین بنا دیتی ہیں۔ اگلے دن صبح کو شادی ہوئی اور جناب رات کو دلہن، تو صبح کو چیخ مار کر دلہا بھاگ رہا ہے، ان کا کیا ہے کہ منہ دھو کر آئی تو پتہ نہیں کیا نکلی اندر سے ہے۔ تو شیطان تو بہت بڑا ماہر ہے اس فن کا، بڑے بڑے برے اعمال کو اتنا خوبصورت کر دیتا ہے۔ زین الشیطان، لوگ عاشق سمجھتا میری زندگی یہی ہے، معشوقہ بھی سمجھتی عاشق بھی یہی ہے، بس یہ نہ ہو ملے گا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، الگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لکل شیء اذا فارقتہ من عوض، اللہ والے فرماتے ہیں، عربی ایک عرب شاعر، کہ دنیا کی کوئی چیز بھی تجھ سے چھوٹ جائے اس کا عوض ہے، لیکن لیس للہ اذا فارقتہ عوض، لیکن اگر اللہ کی ذات چھوڑ گئی اس کا کوئی عوض نہیں، کوئی عوض نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماں باپ نہیں ملتے، ماں باپ چلے جاتے ہیں، مرشد مل جاتے ہیں، استاد ایسے مل جاتے ہیں جو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی عوض ہے، اللہ کی ذات کے عوض نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایسی گلستان ہے جو مرجھا جاتا ہے، ایسی آگ ہے۔ دیکھو وہ آگ، اللہ کی تجلی کی آگ لگی تھی موسیٰ علیہ السلام کے درخت کو تو سرسبز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے کہتا اللہ کا غم ایسا ہے کہ دیکھنے والا تر و تازہ اس کو دیکھتا ہے، وہ بندہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، ایسا غم ہے۔ اور یہ ایسا غم ہے جو جلا دیتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، تعلیم برباد، کاروبار برباد، سب چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا دل ہی جو ہے نا جب مخلوق پر مر رہا ہے تو اللہ کی لعنت سمیٹتا ہے قدم قدم پر۔ بلکہ کہتے اس طرح جو مرتے ہیں، میرے شیخ تو فرماتے تھے 180 ڈگری ان کا زاویہ اللہ سے مختلف ہو جاتا، اللہ کی طرف سے پھر جاتے، 180 ڈگری، 90 نہیں، 180 ڈگری خدا سے پھر جاتا ہے۔ بلکہ قبروں میں ایسے عاشقوں دیکھا جائے تو منہ بھی قبلے سے پھرا ہوا ہوگا ان کا، یہ حالات۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، حدیث میں آتے ہیں اللہ عورتوں کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔